اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا لیکن اس کے بدلے اس کی کچھ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ریسٹ ایشورڈ آپ کسی بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے, اور یہ ون ون سچویشن ہے آپ کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا, صبر کی مزید موٹیویشن آئے گی. پھر ریلیکسیشن, اسٹریس ریڈکشن ٹیکنیکس ہیں جن میں ڈیپ بریتھنگ ہے, مسل ریلیکسیشن اور امیجری. امیجری ایک پاورفل ٹیکنیک ہے, کوگنیٹیو ریلیف اسٹریٹجی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو امیجن سم تھنگ بیوٹیفل, اینڈ وٹ مور بیوٹیفل دین جنہ. وائل سلیپنگ یو کین امیجن جنہ, رائٹ. وائل سلیپنگ یو کین امیجن سم تھنگ بیوٹیفل ایز لانگ ایز اٹس حلال. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو امیجری اپنے آپ کو سکسیزفل امیجن کرنا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ایک سچویشن میں اچھا امیجن کرنا یا اپنے فیوچر کو بہت اچھا امیجن کرنا. تو یہ بھی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اچھی ٹیکنیک ہے. اس کے بعد فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز ہیں. اس میں ایکسرسائز ہے, اسمائلنگ اینڈ لافنگ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اسمائل کرتے تھے اور سب سے زیادہ اسمائلنگ چہرہ تھا ان کا. اور اسمائل پریکٹس کر کے آپ کو پتہ ہے کہ پازیٹیو ایموشنس انسان کے ظاہر ہے وہ بنتے ہیں, اور پازیٹیو ایموشن سے ریلیٹڈ جو کیمیکلز ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کے فائدے ہیں. تو اسمائل کرنا, چاہے دل بھی نہ کر رہا ہو پھر بھی کرنا اسمائل کی پریکٹس, اور یقین کریں اس سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے اور انگزائٹی. کنیکٹ ود ادرس, دوسروں سے کنیکٹ کرنا, جیسے میں نے بہت سی ٹپس بتائیں, کسی بیمار کی تیمارداری کرنا, کسی دوست کے ساتھ کنیکٹ کرنا, اور لائٹ موڈ میں ٹاک کرنا. گیٹ انف سلیپ, نیند لینا زیادہ, اور میڈیٹیشن کرنا. یہ ہے فزیکل ریلیف اسٹریٹجیز. اینڈ واٹ بیٹر میڈیٹیشن دین نماز. سبحان اللہ, نماز کو اگر آپ سمجھ لینا کہ سبحان اللہ نماز کتنا بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے, تو یہ مور دین انف ہے انشاءاللہ. تو نماز کے بارے میں انشاءاللہ بھی مزید میں آگے جا کے بات کروں گا. پھر نمبر 3 ہے سینسری ریلیف اسٹریٹجیز. سینسری ریلیف اسٹریٹجیز میں یہ فالوئنگ ہے. نمبر 1 مساجنگ, یعنی ایسی اسٹریٹجیز جو کہ سینس, جن کا تعلق ٹچ کے ساتھ ہے, سینسز کے ساتھ ہے آپ کی. مساجنگ ہے اس میں. آبویسلی دیر آر سرٹن پوائنٹس ان دا باڈی جو اسٹریس پوائنٹس ہوتے ہیں, اور آبویسلی اس میں میں کہوں گا کہ ہجامہ بھی ہے, ہجامہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں, وہ بھی انگزائٹی پیشنٹس کے لیے ہجامہ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں. اور مساجنگ جو نارمل مساجنگ ہے, ٹیکنگ اے باتھ, کولڈ شاور یا ہاٹ شاور, لسننگ ٹو سم تھنگ ریلیکسنگ جس سے آپ کی انگزائٹی دور ہو. اٹ کوڈ بی اے ریمائنڈر, اے کلپ, اے بیوٹیفل اسٹوری آف سم ون وغیرہ وغیرہ. ایٹنگ سم تھنگ ٹیسٹی, یو آر سینسنگ اٹ, رائٹ. تو یہ بھی سینسری ریلیف اسٹریٹجیز انہیں کہتے ہیں. پھر آ جاتا ہے جی ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز. چوتھا ایموشنل ریلیف اسٹریٹجیز میں کیا کیا ہے, پازیٹیو تھنکنگ, جس کو کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. لیکن پازیٹیو تھنکنگ, اچھا گمان رکھنا, اچھے پازیٹیو تھاٹس اختیار کرنا. اینڈ لیٹ اسٹارٹ ود اللہ, اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. فارگیونیس بہت امپورٹنٹ ہے, معاف کرنا دوسروں کو اور اپنے آپ کو معاف کرنا سب سے بڑی بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ مجھے معاف نہیں کر رہا, اصل میں اللہ نے معاف کر دیا ہوتا ہے, ہم خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے ہوتے. تو فارگیونیس پریکٹس کرنا اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی, تاکہ آپ کی انگزائٹی کم ہو. اور ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ انگزائٹی کی بہت بڑی وجہ نا حقوق العباد میں کوتاہی ہوتی ہے. ہم نے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو. یعنی مثال طور پہ ہم کسی کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کرتے ہوں, یا ہم کسی کے جو ہے نا وہ رائٹس سنب کر رہے ہیں, یا کسی کے آپ کہہ لیجئے جو ہے نا ہم نے وہ رائٹس کو ضمن کیا ہوا ہے, یا یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں لگے ہوئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ ہم نے اپنے اینڈ پہ ضرور دیکھنا ہے, خود اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے, دوسروں کو بھی. ٹاکنگ تھیراپی ایموشنل ریلیف اسٹریٹجی ہے. اپنے آپ سے بات کرنا, سیلف ٹاک بہت زبردست چیز ہے. سیلف ٹاک کرنا, تھپکی دینا, ٹھیک ہے نا, ایموشنلی اسٹرانگ کرنا اپنے آپ کو کہ کر لو گے انشاءاللہ, یو کین ڈو اٹ. اور ظاہر ہے کہ لوگوں سے بھی, سنسیئر لوگوں سے بھی بات کرنا. کاؤنسلنگ اینڈ تھیراپی, کسی سے کاؤنسلنگ لے لینا, یہ بھی بالکل اس میں آتا ہے. جرنلنگ کرنا اور لکھنا بیٹھ کے. اور اس کے علاوہ دیکھیں توکل کا بہت بڑا رول ہے انگزائٹی فائٹ کرنے میں, اور توکل پہ آلریڈی میں لیکچرز دے چکا ہوں.
آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ 2 لیکچرز دیے، ایک ہے انڈرسٹینڈنگ توکل اور دوسرا ہے اسٹوریز آف توکل. بیلنس ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. سنہ ڈائٹ اسپیشلی اس کو جو ہے ریسرچ کریں، واٹ از سنہ ڈائٹ. کوشش کریں آپ سنہ ڈائٹ زیادہ سے زیادہ کھائیں، اللہ کی طرف سے برکت بھی آئے گی اور اپنی باڈی کو ریسٹ بھی دینا. اب ہم انشاءاللہ جی وہ کچھ دعاز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاز، اور 9 ایسی دعائیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہے کہ اسٹریس اور انگزائٹی کی دعاز ہیں. تو میں آپ کے سامنے باری باری انشاءاللہ وہ دعاز رکھتا ہوں. سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اور حدیث یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بہت غمگین ہوتے تھے اور بہت گریف میں ہوتے تھے، سورو اور گریف میں، تو وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو یہ بہت 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 پاورفل جملہ ہے. تو یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ آپ کو اذکار ملیں گے. ایک اپلیکیشن ہے حصن المسلم، HISNULMUSLIM، ڈاؤن لوڈ اٹ. اینڈرائڈ میں بھی اویلیبل ہے، اور باقی جو آپ کا آئی فون کا جو iOS ہے وہاں بھی یہ اپلیکیشن اویلیبل ہے. اس کے بعد انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت ہی سیریس ڈیفیکلٹی آتی تھی تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بہت ہی خوبصورت، یہ ترمذی کی روایت ہے. یا حی یا قیوم یہ اللہ کے ون آف دی پاورفل نیمز ہیں، اسم اعظم ہے. او دا لیونگ، او دی ایٹرنل، برحمتک استغیث، آئی سیک ہیلپ ان یور گریس. تو پریکٹس کریں، ٹھیک ہے، اس جملے کو اور جو اوپر والا. تیسرا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سیریس ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، اب دیکھیں نا یہ تمام دعائیں ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے، تو وہ اپنے سر کو ریز کرتے تھے اسکائی کی طرف. اس طرح سے ہی وڈ ریز his head to the sky and supplicate، اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم. اور پھر when he implored seriously and strongly he would say یا حی یا قیوم. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سے کیا محبت تھی اور اللہ پہ کیا توکل تھا انہیں کہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے سبحان اللہ العظیم، اور پھر اسٹرانگلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو امپلور کرتے تھے، اللہ کو بلاتے تھے یا حی یا قیوم. یہ بھی ترمذی سے روایت ثابت ہے. نمبر 4، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the supplications of distress are، ڈسٹریس کی، انگزائٹی کی یعنی سپلیکیشن ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلی لشأنی کلہ لا الہ الا انت. یہ بھی آپ کو حصن المسلم میں مل جائے گی، اور اس کی یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہے او اللہ I hope for your mercy, so give me not over to myself, even for as little as wink of an eye, and set right all my affairs, there is no God but you. Very powerful. Number 5، حضرت آسما جو کہ امائس کی جو ہے وہ بیٹی ہیں آسما، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ shall I tell you words that you may say in times of pain and distress، کیا نہ میں تمہیں وہ الفاظ بتاؤں جو کہ تم ادا کر سکتی ہو ایسے اوقات میں جب تمہیں بہت پین ہو، بہت ہی ڈسٹریس ہو، بہت دکھ سے تم گزر رہی ہو. وہ ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. بیوٹیفل. صرف کتنے الفاظ ہیں؟ اللہ اللہ 2، ربی لا اشرک بہ شیئا 5. دیٹس اٹ. یہ اتنے پاورفل یہ سینٹینس ہے، اتنا پاورفل یہ ذکر ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ اللہ مائی لارڈ آئی ایسوسیٹ نن ود یو. اور یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ بھی آپ کو اس ایپلیکیشن میں مل جائے گی.